حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7857874416۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب و خوشبخت ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے اجر عظیم کے مستحق ہیں، جو اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ جو ہم اور آپ میلاد پاک کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور اس موقع پر اہتمام کرتے ہیں، دعوت طعام کا اہتمام کرتے ہیں، تبرکات تقسیم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور خوشی اور مسرت کا اظہار جو کرتے ہیں، اور یہ سارے جو اعمال ہم کرتے ہیں، یہ کوئی 100 سالہ 200 سالہ پرانا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا عمل رہا ہے، اور ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ یہ میں خوش فہمی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اگر تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہم پر یہ بات روشن ہو جائے گی کہ یہ طریقہ اہل اسلام کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ ایک دو حوالے آپ کے سامنے پیش کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات سن 923 ہجری ہے، آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے کے وہ محدث گزرے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اور بخاری شریف کے ایک ایک حرف کی جنہوں نے تشریح کی ہے۔ وہ شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مواہب اللدنیہ شریف میں لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ويعملون الولائم ويظهرون السرور، ومما جرب من خاصه أنه أمان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام۔ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام، لا زال کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے، برابر۔ اگر کہا جائے کہ بارش چند روز سے مسلسل ہو رہی ہے
تو عربی میں اس کو لا زال سے تعبیر کیا جائے گا، جو کام ہمیشہ سے ہو رہا ہو، جو کام برابر ہو رہا ہو، مسلسل ہو رہا ہو، اس کو لا زال سے تعبیر کرتے ہیں۔ لا زال اہل الاسلامی یعنی ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل پورے مہینے میں منعقد کیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میلاد پاک کی محفل منعقد کر کے کیا کرتے تھے؟ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمِ، اور ولائم جمع ہے ولیمہ کی۔ ولیمہ اپنے عام معنی میں یہ ہے اس کا معنی کہ وہ کھانا جو خوشی کے موقع پر بنایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پر جو گھر میں کھانا بنتا ہے اور مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، مہمان اس کو کھاتے ہیں، اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے، اس کو دعوت ولیمہ کہا جاتا ہے۔ تو ولیمہ یہ خوشی پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ لوگ میلاد پاک کی محفل منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کا انعقاد کر کے دعوت کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ دعوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، مہمانوں کو بلا کر کھلایا کرتے تھے۔ یہ بھی عمل ہمیشہ سے اہل اسلام کا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور میلاد پاک کی محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے، دعوت ولیمہ کیا کرتے تھے، اور کیا کیا کرتے تھے؟ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں سبحان اللہ۔ جیسے ہی وہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے ان کے چہروں سے خوشی اور مسرت کے آثار نمودار ہو جایا کرتے تھے، وہ خوشیوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نسخہ یہ دے رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو یہ نسخہ دے رہے ہیں۔ آج ہر مسلمان بے چین نظر آ رہا ہے، چین و سکون اس کا چھن چکا ہے، ہر انسان بے سکون اور بے چین نظر آ رہا ہے، اور ہر طرف بے اطمینانی ہے، اور ہر طرف امن و امان اٹھ چکا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا پورا سال امن و امان سے گزرے تو آپ فرماتے ہیں مما جرب من خاص ہی، یعنی اس کے خاص فوائد میں سے جو تجربہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں میلاد کی محفل منعقد ہوتی ہے، جس محلے میں میلاد کی محفل منعقد ہوتی ہے، جس شہر میں میلاد کی محفل منعقد ہوتی ہے، ان کا پورا سال امن و امان کے ساتھ گزرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر حفظ و امان میں رہے، ہمارا محلہ حفظ و امان میں رہے، پروردگار عالم کے حفظ و امان میں رہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل سجائیں، دعوت طعام کا اہتمام کریں۔ اور ایک اور نسخہ دیے جا رہے ہیں۔ آج انسان پریشان نظر آ رہا ہے، اس کی بہت ساری ایسی ضروریات ہیں، بہت ساری ایسی ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی حاجتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور جس کے لیے وہ در در بھٹک رہا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے، دواؤں کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کی حاجت اور اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جو میلاد پاک کی محفل منعقد کرتے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کی ہر آرزو اور ہر تمنا بہت ہی جلد پوری ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جس مقصد سے میلاد پاک کی محفل منعقد کرتا ہے اس کا وہ مقصد بہت ہی جلد حل ہو جایا کرتا ہے، بہت ہی جلد پورا ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان کلمات سے
یہ بات اچھی طرح ظاہر ہو جا رہی ہے اور یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی ہے کہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ عمل رہا ہے۔ اور سنیے، حضرت امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کا سن وفات سن 579 ہجری ہے۔ آپ تقریباً آج سے 900 سال پہلے کے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے میلاد پاک کی موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے اور اپنی کتاب کا نام رکھا ہے بیان المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، آج ہمارے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے، ہمارے نوجوانوں کے موبائلوں پر ان پر میسج بھیجا جاتا ہے کہ آج مکہ اور مدینے میں میلاد نہیں منایا جاتا، وہاں سے اسلام پھیلا ہے، پھر تم لوگ میلاد کی محفل کیوں منعقد کرتے ہو، کیوں جشن عید میلاد النبی مناتے ہو؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین والشریفین الشریفین والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب يحتفلون بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے حرمین شریفین یعنی مکہ شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی بسنے والے مسلمان اور مصر میں بسنے والے مسلمان، شام میں رہنے والے مسلمان اور پورے بلاد عرب میں بسنے والے مسلمان، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا اسلام میں بسنے والے مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کی اس عبارت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیشہ سے مکہ شریف میں بھی میلاد کی محفل منعقد ہوتی تھی، مدینہ شریف میں بھی میلاد کی محفل منعقد ہوتی تھی، اور پورے بلاد عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے یہی عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دور مت جائیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات سن 1174 ہجری ہے، جو آج سے تقریباً 300 سال پہلے کے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میلاد شریف کے مہینے میں یعنی ربیع الاول شریف کے مہینے میں مکہ مکرمہ گیا، اور وہاں میں اس گھر میں گیا جس مقدس گھر میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، یعنی اس زمانے تک آپ کا وہ مقدس گھر موجود تھا اور اس گھر میں لوگ حاضر ہوا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کیا کرتے تھے۔ امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب اس گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل منعقد کیے ہوئے ہیں اور ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں، ان ارہاسات کو بیان کر رہے ہیں، ان مشاہدات کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو نشانیاں ظاہر ہوئیں، جو واقعات ظاہر ہوئے، جو مشاہدات ظاہر ہوئے، ان سب کو وہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اپنے علم نبوت کو ظاہر فرماتے ہوئے ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علم باطنی کی طرف جب توجہ کی اور کشف کی طرف جب توجہ کی اور میں نے اپنے کشف سے دیکھا کہ اس محفل پاک میں فرشتوں کا ہجوم تھا اور فرشتوں کے نور سے وہ مجلس منور تھی، اور آپ فرماتے
فرماتے ہیں کہ صرف فرشتوں کا ہی نور نہیں تھا، وہاں پہ اللہ رب العزت کے انوار کی برسات بھی ہو رہی تھی۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا نور اور اللہ رب العزت کے انوار کے نور کا اختلاط میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ دونوں نور کو میں نے اپنے علم ولایت سے دیکھا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھر میں میلاد پاک کی محفل جس گھر میں منعقد ہوئی تھی، میں اس گھر میں گیا۔ آج اگر حجاج کرام سے پوچھا جائے کہ کیا تم لوگوں نے وہ گھر دیکھا ہے یا اس گھر کی زیارت کی ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج وہاں وہ گھر ہٹا دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر ایک لائبریری قائم کر دی گئی ہے اور وہاں پر لوگوں کو جانے کی پابندی لگا دی گئی ہے، وہاں پر محفل میلاد کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اب آپ خود غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ سے امت مسلمہ کا جو عمل رہا ہے، 1300 سال سے امت مسلمہ کا جس پر عمل رہا ہے اور آج چند سالوں سے اس پر پابندی لگ گئی ہے، تو جو عمل 1300 سال سے ہو رہا ہے وہ بدعت ہے یا جو عمل چند سالوں سے ہو رہا ہے وہ بدعت ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ محفل میلاد کا انعقاد کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کو ضرور اس کا انعقاد کریں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائیں، کیونکہ ہمیشہ سے یہی اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ خوشیاں بھی مناتے تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ یقیناً خوشیاں منائیں، خوشی کا اظہار کریں، جلوس نکال کر خوشی منائیں، جھنڈے لگا کر خوشی منائیں، گلی اور کوچوں کو سجا کر خوشی منائیں، اپنے گھروں کو سجا کر خوشی منائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ آپ خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت کچھ لے کر آئے ہیں، اور آپ بہت کچھ لے کر آئے ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ آپ ایمان لے کر آئے ہیں، آپ اسلام لے کر آئے ہیں، آپ قرآن لے کر آئے ہیں، آپ دین لے کر آئے ہیں، ارکان اسلام نماز لے کر آئے ہیں، روزہ لے کر آئے ہیں، حج اور زکوٰۃ لے کر آئے ہیں، نیک اعمال لے کر آئے ہیں، نیک کردار لے کر آئے ہیں۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ساری چیزیں اپنے رب کے پاس سے لے کر کے آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے میرے حبیب ہم نے تم کو ہر خیر و خوبی عطا فرما دی ہے، ہر بھلائی عطا فرما دی ہے۔ کوثر کی تفسیر میں علماء کرام نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، اس میں آپ کا علم بھی ہے، خوبی بھی ہے، اور آپ کے کثرت امت بھی ہے، کثرت معجزات بھی ہے، آپ کے فضائل بھی ہیں، آپ کے خصائص بھی ہیں، آپ کے شمائل بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جب آپ کو عطا فرما دی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب جو بھی سائل تیرے در پر آئے وہ خالی نہ جائے، جو سوال لے کر آئے، جو سائل آئے، جس قسم کا سوال لے کر آئے وہ کبھی خالی نہ جائے، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو خالی نہ لوٹانا۔ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے یہ حکم ہے، اور ہم غلاموں کو اور ہمیں رب کی طرف سے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں اسے لو۔ سبحان اللہ، میرے رسول، میرے نبی جو کچھ تمہیں عطا کریں اسے لو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آیے کریمہ میں بالکل آسان الفاظ ہیں اور آسان سا اس کا ترجمہ ہے، ہر شخص اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ رہا ہے۔ تو اس آیے کریمہ کے اتنے جملے سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ نبی عطا فرما سکتے ہیں، نبی دے سکتے ہیں، نبی عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے، نبی با اختیار ہیں، اس لیے کہ اگر نبی بے اختیار
اختیار ہوتے تو رب کبھی نہ فرماتا وما آتاکم الرسول سبحان فخذوہ، اللہ سبحان اللہ تو رسول جو تمہیں دیں اسے لو۔ ایک صاحب نے ترجمہ کر دیا اسے لے لو۔ میں نے کہا لے لو میں تو مرضی ہوتی ہے، مرضی ہو تو لے لو، نہ مرضی ہو تو مت لو، نہیں بلکہ فخذوہ یہ امر کا صیغہ ہے اور مطلق امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، رسول جو تمہیں دے، اگر تم نے کلمہ میرے رسول کا پڑھ لیا ہے تو اب مرضی میرے رسول کی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ تم لینے کے پابند ہو، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اسے لو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اسے لو۔ اور لینے والوں نے کس طرح لیا ہے ایک جھلک دکھلا کر آپ سے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، جنگ بدر میں جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، ان کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ جب تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو نبی کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عکاشہ میں یہاں تلوار کی دکان تھوڑی کھولے بیٹھا ہوں، میں کہاں سے تلوار لاؤں، نہیں، میرے آقا نے دیکھا زمین پر ایک خشک لکڑی پڑی ہوئی تھی، اسے اٹھایا اور حضرت عکاشہ کو دیا، اے عکاشہ لو۔ حضرت عکاشہ سبحان نے، اللہ وہ صحابی رسول تھے، وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے، وہ آیے کریمہ کے اس حکم کو وہ جانتے تھے۔ جیسے ہی میرے آقا نے کہا لو، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آگے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، وہاں یہ خشک لکڑی کیا کرے گی، نہیں نہیں، میرے آقا نے جیسے ہی کہا اے عکاشہ لو، حضرت عکاشہ نے اس چھڑی کو لے لیا اور جیسے ہی وہ چھڑی حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں پہنچتی ہے وہ فوراً تلوار بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول فیضان مجاہد ملت، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عکاشہ نے اس چھڑی کو لیا، فوراً وہ تلوار بن گئی، اس لیے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایمان تھا کہ در رسالت سے ملنے والی یہ خشک لکڑی بھی ہزاروں تلواروں پر بھاری ہے۔ تو میرے آقا مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے اختیار دیا ہے کہ آپ عطا فرما سکتے ہیں۔ میرے آقا کیا عطا فرما سکتے ہیں؟ آئیے اس کی ہلکی سی جھلک دکھا کر آپ سے رخصت ہو جانا چاہوں گا۔ امام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہیں، خصائص کبریٰ شریف کی روایت ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ ہو رہی ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہیں، اچانک ایک تیر آتا ہے اور ان کی آنکھوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں کا جو ڈھیلا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اپنے ڈھیلے کو اٹھاتے ہیں، ہاتھ پر لیتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ کسی حکیم کے پاس نہیں، کسی طبیب کے پاس نہیں، بلکہ نبی کونین کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل آئی ہے، یہ آنکھ کا ڈھیلا نکل آیا ہے، یا رسول اللہ نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صبر کرو تمہیں اجر ملے گا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اجر رب کی بارگاہ سے لے لوں گا اور آنکھ اپنی عطا سے عطا فرما دیجئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیلے کو لیا، ان کی آنکھ پر رکھا اور اپنا خالی ہاتھ ان کی آنکھ پر پھیر دیا۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کہ آنکھ اس طرح درست ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی آنکھ نکلی تھی۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا خالی ہاتھ پھیر دیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہی محبت والی بات کہی ہے، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی خالی ہاتھ کا ایک واقعہ اور آپ کے سماعت کے حوالے کرتے چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں، بہت سارے کلام سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ عرض کی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ حافظے کی کمی ہے، جاؤ کسی حکیم کے پاس جاؤ کوئی نسخہ لو. نہیں نہیں، میرے آقا نے فرمایا ابو ستر کا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دو، اپنی چادر پھیلا دو. یہاں سے سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بارگاہ کا سوالی ابو ہریرہ کو بنایا. سبحان اللہ. خود نبی کونین نے حکم دیا کہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا دو، میری بارگاہ میں دامن طلب پھیلا دو. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فبسطتہ، میں نے اس کو پھیلا دیا. یہاں سے پتہ چل گیا کہ نبی کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلانا یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کی سنت بھی بن گئی. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دامن طلب پھیلا دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فغرف بیدیہ، پھر سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا، چلو بنایا اور 2 مرتبہ میری چادر میں رکھ دیا اور فرمایا ضمہ، اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد زندگی بھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا خدا کی قسم ایک حرف بھی نہیں بھولا. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیا مل رہا ہے؟ اگر کوئی قوت حافظہ طلب کر رہا ہے تو وہ بھی عطا ہو رہا ہے، اگر کوئی آنکھ مانگ رہا ہے تو وہ بھی عطا ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاس غیبی خزانے ہیں، غیبی خزانے ہیں. اگر تصور میں سوال کیا جائے کہ اے ابو ہریرہ بتاؤ جب سرکار کے ہاتھ اٹھے تھے تو اس چلو میں کیا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ یہی جواب دیں گے کہ مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دے سکتے ہیں؟ آپ نے آنکھیں عطا فرما دی، آپ نے قوت حافظہ عطا فرما دیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اعلان فرمایا اے میرے جانثاروں، اے میرے وفاداروں، کون ہے جو ابو رافع یہودی کو قتل کرے؟ جو میرا گستاخ ہے، وہ گستاخیاں کیا کرتا ہے، وہ مجھے تکلیفیں دیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عتیق کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ سرکار نے اجازت دے دی. حضرت عبداللہ ابن عتیق چند ساتھیوں کو لے کر اس کے گھر پہنچے، خنجر رکھا، آر پار کر دیا. واپس پلٹ رہے تھے، سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا، پنڈلی ٹوٹ گئی. امامہ شریف کھولا اور اسے سے پنڈلی کو باندھ لیا اور سیدھے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کے دشمن کو ٹھکانے لگا دیا ہے لیکن یا رسول اللہ یہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کے پاس جا، حکیم کے پاس جا، آپ نے فرمایا کپڑا ہٹا. انہوں نے کپڑا ہٹایا، سرکار نے خالی ہاتھ پھیر دیا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ پنڈلی اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ میں نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ پنڈلی کبھی ٹوٹی بھی تھی. تو میرے بزرگوں اور دوستوں سرکار نے خالی ہاتھ پھیرا ہے. کیوں؟ اس لیے مالک کونین ہے، 2 پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے بزرگوں اور دوستوں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی علماء کرام کا ایک سلسلہ اسٹیج پر موجود ہے. یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے اور آپ حضرات کے سامنے اپنے بیانات کو پیش کرتے رہیں گے. اسی کلمات کے ساتھ میں رخصت چاہوں گا. استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ابھی آپ پے کرے علم لیاقت تاجدار علم فن حضرت علامہ و مولانا محمد حسن ازہری میاں قبلہ مدد اللہ العالی کی
बसीरत अफरोज तकरीर दिल पजीर से फैजियाब हो रहे थे। क्या पूछते हो हमसे कि क्या देख रहे हैं, क्या पूछते हो हमसे कि क्या देख रहे हैं, हम गुलशन तैबा की फिजा देख रहे हैं। और जिसने भी जो मांगा उसे आका ने दिया है, जिसने भी जो मांगा उसे आका ने दिया है। सरकार की वो शाने अता देख रहे हैं, सरकार की वो शाने अता देख रहे हैं। हजरात अब आइए फिर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख किया जाए, इसलिए कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा वजीफा हयात है जिससे रूह को ताजगी और ईमान को चाशनी मिला करती है। बंदे मोमिन यही कहा करता है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरात आइए नाते रसूल के लिए मैं एक ऐसे शायर को आपकी समातों के हवाले करने की सआदत हासिल कर रहा हूं जो बहम्दिही ताला फतेहपुर से चलकर आपकी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ लाया हुआ है, जिससे मेरी मुराद अंदलीबे गुलशने रिसालत बुलबुले बागे मदीना रईसुश शोरा आली वकार जनाब इरफान फतेहपुरी साहब हैं। मैं बस ये सोचकर इस अजीम शायर को आपकी समातों के हवाले करने की सआदत हासिल कर रहा हूं कि नबी का जिक्र मदीने की बात करते हैं, नबी का जिक्र मदीने की बात करते हैं, करीने वाले करीने की बात करते हैं। और गुलाबो मुश्क भी अपनी जबान हसरत से मेरे नबी के पसीने की बात करते हैं। माइक पर जनाब इरफान फतेहपुरी साहब, आइए इनकी रौनक अफरोजी का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत